बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। आलम इस्लाम को हज बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले हेडलाइन। 24 लाख खुश नसीब मुसलमानों ने हज अदा किया। मैदान अरफात में गिड़ गिड़ा कर दुआएं। हाजी मुज़दलिफा रवाना। अल्लाह से डरने वाले ही कामयाब। मुसलमान तक़वा इख्तियार करें, अदल इंसाफ से फैसले करें। मस्जिद निमरा में खुतबा हज। अमरीका मुसलमानों को लड़ा रहा है, दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाएं। हज पर खामनाई का पैगाम। मक्का में गिलाफ काबा बदलने की तकरीब। अब्दुर्रहमान अस्सुदैस और खालिद अल फैसल ने हिस्सा लिया। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन इसराइल पहुंचे। नेतन्याहू ने कहा ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देंगे। अनकरा में अमरीकी सफारत खाने के बाहर फायरिंग। तैयब एर्दोगान ने कहा तुर्की की मईशत पर हमला, कौमी झंडे पर हमला है। मोदी ने लिखा इमरान खान को खत, वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान ने कहा बातचीत चाहते हैं। इमरान खान की नई कैबिनेट ने लिया हलफ, नवाज शरीफ के मुल्क छोड़ने पर पाबंदी। केरला में पानी की सतह हुई कम, वबाई बीमारियां फैलने का अंदेशा। हलाक होने वालों की तादाद 400 से ज्यादा हो गई। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं हज की। दुनिया भर के 24 लाख मुसलमानों को अरफात के मैदान में हज की सआदत हासिल हो गई। इन खुशनसीब मुसलमानों ने मैदान अरफात में हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ अरफात अदा किया। ये मुसलमान मगरिब तक मैदान अरफात में रहे। हाजियों ने ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ अदा की और अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ा कर दुआएं की। उसके बाद मुज़दलिफा रवाना हो गए। इन हाजियों के लबों पर तलबीहा के कलिमात यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के कलिमात थे, जिसका मतलब यह है कि ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। तमाम हाजियों ने अल्लाह से मग़फ़िरत और अपनी इबादतों की कबूलियत के लिए दुआ की। कहा जाता है कि अरफे के दिन हाजियों के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। एक हदीस में आया है कि अरफे के सिवा कोई दूसरा दिन ऐसा नहीं है जब अल्लाह लोगों की इतनी बड़ी तादाद को आग के अजाब से निजात देता है। जो मुसलमान हज अदा नहीं कर रहे हैं वो अक्सर अरफे के दिन रोज़ा रखते हैं। सऊदी अरब के ओहदेदारों ने हज को पुरसुकून और पुरअमन बनाने के लिए बेहतरीन इंतजामात किए। अरफात में क़याम के बाद हाजी मुज़दलिफा रवाना हो गए, जहां वो रात गुजार रहे हैं और शैतान को मारने के लिए कंकरियां चुन रहे हैं। हाजियों ने मुज़दलिफा में मगरिब और इशा की नमाज एक साथ अदा की। ये हाजी रात भर खुले आसमान के नीचे क़याम कर रहे हैं और रमी जमार के लिए कंकर चुन रहे हैं। मनासिक हज इतवार को मिना में क़याम के साथ शुरू हुए। दिन में गर्मी थी और टेम्परेचर 40 डिग्री से ज्यादा था, लेकिन शाम के वक्त अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। सऊदी ओहदेदारों ने बताया कि कोई 165 मुल्कों के मुसलमान हज अदा करने वालों में शामिल है। सऊदी मीडिया में हाजियों की तादाद 24 लाख बताई गई। सऊदी ओहदेदारों ने बताया कि हवाई, समंदरी और जमीनी रास्तों से जुमला 23,68,873 लोग हज अदा करने के लिए पहुंचे। मस्जिद नबवी के इमाम खतीब शेख हुसैन बिन अब्दुल अजीज अल शेख ने मैदान अरफात में हज का खुतबा दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग अल्लाह से डरते हैं वही कामयाब होते हैं। उन्होंने शिर्क से दूर रहने और तकवा इख्तियार करने की तलकीन की। मैदान अरफात में वाक़ मस्जिद नमीरा में, जिसे आमतौर पर मस्जिद निमरा कहा जाता है, हज का खुतबा देते हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सिर्फ मेरी इबादत करो, मेरी नमाज कायम करो। अल्लाह पाक ने खैरात का हुक्म दिया है और तमाम नबियों को अल्लाह का
پیغام پہنچانے کا کہا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے کسی کو ہدایت بخشی اور کسی کو راستے سے ہٹا دیا، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ خطیب نے کہا کہ ایمان والوں اور نماز پڑھنے والوں کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، فجر کے وقت تلاوت قرآن مجید افضل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں روزمرہ کی زندگی میں بہترین اخلاق اختیار کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حج میں فرمایا تھا کہ تمہارا مال، خون، عزت ایک دوسرے پر حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہے۔ خطبہ حج میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک غرور کرنے والوں اور شیخی بگاڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خطیب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناپ تول پورا کرنے، امانت کی حفاظت کرنے اور عدل و انصاف سے فیصلہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ حج کے خطبے کے دوران شیخ حسین بن عبدالعزیز الشیخ نے کہا کہ حج کا موقع سیاست اور نعرے بازی کی جگہ نہیں ہے۔ حج کے خطبے میں ان مسائل کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا جن کا آج مسلم دنیا کو سامنا ہے۔ ان میں سیریا اور یمن کی جنگیں، روہنگیا مسلمانوں کے حالات، فلسطین اور دوسرے کئی مسائل شامل ہیں۔ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأتباعہ الذين ساروا على طريقته في التعامل الحسن والخلق الكريم. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله بالاستجابة لأوامره محبة وخوفا ورجاء، فإن من اتقى أفلح وفاز دنيا وآخرة، ومن اتقى الله هدي إلى الحق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. کہ وہ اللہ کی ذات سے اپنا تعلق مضبوطی کے ساتھ استوار رکھیں. وقال عز شأنه الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. خطیب محترم خطبے سے متعلق آیات قرآنیہ کی تشریح اور توضیح کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ مسلمان کس طرح سے وَإِنَّ مِن تَقْوَى الْعَبْدِ لِرَبِّهِ أَنْ يُوحِّدَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا فِي عِبَادَتِهِ فَلَا يَصْرِفَ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال عز شأنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال ربنا جل وعلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وجميع الأنبياء والرسل جاءوا بالتوحيد وفي مقدمتهم أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء محمد صلوات الله عليهم أجمعين. اس سے پہلے غلاف کعبہ کی تبدیلی کی تقریب ہوئی۔ نیا غلاف 2 لاکھ ریال کے خرچ سے تیار کیا گیا، جس میں 670 کلو گرام خالص ریشم، 120 کلو گرام سونا اور 110 کلو چاندی ہے۔ مسجد الحرام کے امام ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس اور مکہ کے گورنر پرنس خالد الفیصل نے غلاف کعبہ کی تبدیلی کی تقریب میں شرکت کی۔
حیثیت رکھنے والے مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار حج ادا کرنا فرض ہے۔ اس سال سعودی عہدیداروں نے سمارٹ حج کے نام سے ایک منصوبہ شروع کیا جس کے تحت حاجیوں کو ہر طرح کی سہولت پہنچائی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے بتایا کہ اس سال 24 لاکھ مسلمانوں نے حج کی سعادت حاصل کی، جن میں زیادہ تر کا تعلق انڈونیشیا، پاکستان، انڈیا، ایجپٹ اور بنگلہ دیش سے ہے۔ حجاج کرام منگل یعنی 10 ذی الحج کو بال کٹوائیں گے۔ اس عمل کو حلق کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں جانوروں کو ذبح کیا جائے گا۔ حاجی حلق کا رکن ادا کرنے کے بعد احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ سعودی عرب کی وزارت حج نے حاجیوں سے کہا کہ وہ مقررہ پروگراموں پر سختی سے عمل کریں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو ٹالا جا سکے۔ حج ایک محنت مشقت والی اجتماعی عبادت ہے۔ حج کا اجتماع انسانی برابری کا ایک عظیم اجتماع ہوتا ہے جس میں دنیا کے کونے کونے سے آنے والے مسلمان ایک ساتھ یہ فرض عبادت ادا کرتے ہیں۔ اس اجتماع میں کوئی کسی سے بڑا نہیں ہوتا۔ اس اجتماع میں بادشاہ بھی ہوتا ہے اور غلام بھی، امیر بھی ہوتا ہے اور غریب بھی، گورا بھی ہوتا ہے اور کالا بھی، عورت بھی ہوتی ہے اور آدمی بھی۔ ان میں سے کسی کو کسی پر بڑائی حاصل نہیں ہے۔ ان تمام لوگوں کی زبانیں الگ الگ ہوتی ہیں، ان کا تعلق الگ الگ ملکوں، الگ الگ قبیلوں، الگ الگ نسلوں اور الگ الگ گروپوں سے ہوتا ہے، لیکن ان تمام لوگوں کی زبان پر ایک ہی صدا ہوتی ہے۔ یہ لوگ اللہ کی شان بیان کرتے ہیں اور اللہ کے حضور میں دعائیں کرتے ہیں۔ ان میں کوئی آقا، کوئی غلام نہیں ہوتا، یہ صرف ایک اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو اس کی خوشنودی اور معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کیا تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی خطبہ دیا تھا جسے حجۃ الوداع کا خطبہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں یہ خطبہ دیا تھا جسے بلا شبہ انسانی حقوق کا پہلا منشور کہا جا سکتا ہے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمیوں کے ایک دوسرے پر حقوق صاف کر دیے تھے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مسلمان شیطان کے شر سے محفوظ رہیں، 5 وقت نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں اور استطاعت رکھنے والے مسلمان حج ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام انسان آدم اور حوا کی اولاد ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر یا کسی اجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر یا کالے کو گورے پر برتری حاصل نہیں ہے، اور اللہ کے نزدیک نیک اعمال اور تقوی ہی بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور ناحق ایک دوسرے کا مال کھانا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے عورتوں پر اور عورتوں کے مردوں پر حقوق کو بھی واضح کیا تھا۔ حج کے موقع پر کئی حاجیوں نے اپنے جذبات اور احساسات بیان کیے۔ پاکستان کے 30 سالہ فرحان حق نے بتایا کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا دن ہے۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوئے ہیں۔ الجیریا کے 70 سالہ بزرگ ہلال عیسیٰ نے کہا کہ وہ تمام مسلمانوں کی معافی اور عرب دنیا کے مسائل کے حل کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے اپنے حج پیام میں کہا کہ امریکہ مسلمانوں کے بیچ جنگیں کرا رہا ہے اور مسلمانوں کو متحد ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے حج کے موقع پر اپنے پیام میں کہا کہ مغرور امریکہ کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں جنگیں کرائی جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ ظالموں کو مظلوموں سے لڑایا جائے اور ظالموں کی مدد کی جائے اور اختلافات اور فتنے کو ہوا دی جائے۔ مسلمانوں کو اس شیطانی پالیسی سے خبردار رہنا چاہیے۔ حج اس تعلق سے بیدار ہونے کا ایک بہترین موقع ہے۔ حج سرکش طاقتوں اور مشرکوں کو روکنے کے فلسفے کا نام ہے۔ خامنائی نے کہا کہ مسلم دنیا میں اتحاد وقت کا تقاضا ہے۔ ہر حج اسلامی اتحاد کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ خامنائی نے سورہ حج کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے گھر پر سب کا حق ہے۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ ہم دشمن کی سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ خامنائی نے حاجیوں سے کہا کہ وہ مسلم امت سیریا، عراق، فلسطین، افغانستان، یمن، بحرین، لیبیا، پاکستان، کشمیر، میانمار اور دوسرے مقامات کے دبے کچلے لوگوں کے لیے دعائیں کریں اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امریکہ اور دوسری سرکش طاقتوں اور ان کے حامیوں کے ہاتھ کاٹ دے۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن اسرائیل کے دورے پر پہنچے۔ ان کے اس دورے کے ایجنڈے میں ایران کا مسئلہ سب سے اہم ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو کے دفتر نے جان بولٹن کو اسرائیل کا ایک سچا دوست اور امریکہ اسرائیل اتحاد کا پرجوش حامی قرار دیا۔ نتنیاہو نے اس موقع پر بولٹن کا استقبال کرتے ہوئے کہا کہ وہ خطے میں ایران کی جارحیت کو روکنے کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو کبھی بھی نیوکلیئر ہتھیار بنانے نہیں دیا جائے گا۔
ایران نے یورپی یونین سے کہا ہے کہ وہ نیوکلیئر ڈیل کو بچانے کی کوششیں تیز کر دیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قاسمی نے ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے کہا کہ یورپی ملکوں اور اس سمجھوتے پر دستخط کرنے والے دوسروں کو چاہیے کہ وہ اس ڈیل کو بچانے کی کوششیں کریں۔ یہ عمل بہت سستی سے جاری ہے، اسے تیز کرنا چاہیے۔ یمن میں سعودی اتحاد کی تائید رکھنے والی ہادی کی فوج نے البادہ گورنریٹ کے ایک اہم پہاڑی علاقے پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی نے فوج کے ترجمان کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس لڑائی میں الحوثیوں کو بھاری نقصان پہنچایا گیا اور کئی الحوثیوں کو زخمی اور گرفتار بھی کیا گیا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی عرب یمن کے المصرہ گورنریٹ علاقے میں ایک آئل پورٹ بنانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اس علاقے میں UAE کے سپاہی تعینات ہیں۔ لبنان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ سیریا کے کئی حصے اب اتنے پرامن اور مستحکم ہیں کہ ریفیوجیز واپس جا سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ جبران باسل نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ماسکو میں رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف سے ملاقات کے بعد جبران باسل نے کہا کہ سیریا کی دوبارہ تعمیر میں لبنان کا رول ہونا چاہیے۔ دنیا بھر سے وقتوں کے چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے۔ میں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ 24 لاکھ خوش نصیب مسلمانوں نے حج ادا کیا۔ میدان عرفات میں گڑ گڑا کر دعائیں، حاجی مزدلفہ روانہ۔ اللہ سے ڈرنے والے ہی کامیاب، مسلمان تقوی اختیار کریں، عدل و انصاف سے فیصلے کریں۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج۔ امریکہ مسلمانوں کو لڑا رہا ہے، دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنائیں، حج پر خامنائی کا پیام۔ مکہ میں غلاف کعبہ بدلنے کی تقریب، عبد الرحمن السدیس اور خالد الفیصل نے حصہ لیا۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن اسرائیل پہنچے۔ نتن یاہو نے کہا ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے نہیں دیں گے۔ انقرہ میں امریکی سفارت خانے کے باہر فائرنگ، طیب اردوان نے کہا ترکی کی معیشت پر حملہ، قومی جھنڈے پر حملہ ہے۔ مودی نے لکھا عمران خان کو خط، وزیر اعظم بننے پر مبارکباد، پاکستان نے کہا بات چیت چاہتے ہیں۔ عمران خان کی نئی کیبنٹ نے لیا حلف، نواز شریف کے ملک چھوڑنے پر پابندی۔ کیرالہ میں پانی کی سطح ہوئی کم، وبائی بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ، ہلاک ہونے والوں کی تعداد 400 سے زیادہ ہو گئی۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو ترکی میں امریکہ کے سفارت خانے کے باہر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ سرکاری نیوز ایجنسی نے بتایا کہ 4 سے 5 راؤنڈ فائر ایک کار سے کیے گئے جس کا نشانہ سیکیورٹی بوتھ تھا۔ بتایا گیا کہ ایک گولی سے کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا لیکن کوئی زخمی نہیں ہوا۔ عید الاضحیٰ کی وجہ سے انقرہ میں امریکی سفارت خانہ بند تھا۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب امریکہ اور ترکی کے بیچ ایک پادری کی گرفتاری اور دوسرے مسائل پر کافی تناؤ پایا جاتا ہے۔
तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की की इकोनॉमी पर हमला तुर्की के झंडे पर हमले के बराबर है। ईद उल अजहा के मौके पर अपने बयान में उन्होंने ये बात कही। हालिया अरसे में अमेरिका के साथ तनाव के बीच तुर्की की करेंसी लीरा की कदर में भारी गिरावट आई है। एर्दोगान ने कहा कि जो लोग ये समझते हैं कि तुर्की को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाएगा वो गलती पर हैं। इराक में मुख्तदा सदर के इत्तेहाद ने वजीर आजम हैदर अल अबादी के इत्तेहाद के साथ हुकूमत बनाने के बारे में बातचीत शुरू कर दी है। कुछ महीने पहले होने वाले इलेक्शंस में मुख्तदा सदर के इत्तेहाद ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी, लेकिन वो अकेले हुकूमत नहीं बना सकता। ईरान की ताईद रखने वाले इत्तेहाद के साथ भी उनकी बातचीत हुई है। अफगानिस्तान के कंदूज सूबे में तालिबान ने 3 बसों में सफर करने वाले दर्जनों लोगों का अगवा कर लिया। कंदूज के गवर्नर किस्मतुल्लाह मुरादी ने बताया कि पीर की सुबह जब ये बसें तखर सूबे से काबुल जा रही थीं, उन्हें रोका गया और कोई 170 मुसाफिरों को किसी नामालूम मकाम पर ले जाया गया। ये लोग ईद मनाने के लिए अपने घरों को जा रहे थे। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि उन्होंने बाज़ इंटेलिजेंस खबरों की बुनियाद पर यह हमला किया जिनमें कहा गया था कि ये लोग सीक्रेट सर्विस के लिए काम करते थे। हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को एक खत लिखा है और कहा है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ पुरअमन और दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तानी ओहदेदारों ने यह बात बताई। मोदी ने 18 अगस्त को यह खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ तामीरी और बामकसद बातचीत चाहता है। वजीर आजम ने इमरान खान के साथ टेलीफोन पर होने वाली अपनी बातचीत को भी याद दिलाया जिसमें उन्होंने इस बात से इत्तेफाक किया था कि वो दोनों सब कॉन्टिनेंट या बरसगीर में अमन, सिक्योरिटी और खुशहाली का ख्वाब देखते हैं और चाहते हैं कि ये इलाका खून खराबे और दहशत से पाक हो और दोनों मुल्क तरक्की पर तवज्जो दें। इतवार के दिन वजीर आजम की हैसियत से अपने पहले खिताब में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान तमाम पड़ोसियों के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करने के लिए काम करेगा। उन्होंने कहा कि मैंने तमाम पड़ोसियों से बातचीत की है और इंशाअल्लाह हम तमाम पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम पड़ोसियों के साथ बेहतर ताल्लुकात के बगैर अमन कायम नहीं कर सकते। पाकिस्तान के नए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने ओहदा संभालने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मोदी ने इमरान खान को खत लिखा और मुबारकबाद देते हुए बातचीत की दावत दी। उन्होंने ये बात दोहराई कि कश्मीर मसला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच असल मसला है और दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान बातचीत की जरूरत है जो न्यूक्लियर ताकतें हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत ने यह बात साफ की है कि मोदी के खत में बातचीत की कोई दावत नहीं दी गई। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इंडियन ओहदेदारों के हवाले से यह बात बताई। पाकिस्तान में 21 रुकनी कैबिनेट ने अपनी जिम्मेदारी संभाली। एक दिन पहले वजीर आजम इमरान खान ने टेलीविजन पर खिताब करते हुए वादा किया था कि वो सरकारी खर्च में कमी करेंगे, करप्शन को खत्म करेंगे और पाकिस्तान की लूटी हुई रकम वापस लाएंगे। सदर ममनून हुसैन ने इस्लामाबाद में 16 वजीरों को हलफ दिलाया। इसके अलावा इमरान खान ने 5 एडवाइजर्स को भी मुकर्रर किया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने हलफ लेने के बाद कहा कि वो खारजा पॉलिसी के चैलेंजेस से वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पाकिस्तान के दफ्तर खारजा में बनेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की हुकूमत पाकिस्तान के मफाद को सबसे ज्यादा अहमियत देगी। इमरान खान ने एक दिन पहले पाकिस्तानी कौम से खिताब करते हुए वादा किया कि वो इस्लाम की पहली मदीना रियासत जैसी हुकूमत कायम करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वो हर शोबे में किफायत शारी या बचत से काम लेंगे और वो खुद एक 3 बेडरूम के घर में रहेंगे। उन्होंने पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत को वापस लाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया। पाकिस्तान को कर्ज में डुबो देने पर उन्होंने मुस्लिम लीग नून की साबिका हुकूमत पर तनकीद की। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने कहा कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इसका यह मतलब है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज और उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में रखा गया है। ये तीनों फिलहाल करप्शन के केस में जेल में हैं। इस दौरान नवाज शरीफ करप्शन के 2 दूसरे केसों के सिलसिले में एक अदालत में पेश हुए। बात करते हैं केरला के सैलाब की। केरला में सैलाब के पानी की सतह कुछ कम हुई है, लेकिन अभी इमदादी कारकुनों के सामने लाशों को निकालने का मुश्किल काम है। केरला में 100 साल के इस बदतरीन सैलाब में हलाक होने वालों की तादाद 400 से ज्यादा हो गई है। अभी लाखों लोग रिलीफ कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। इस दौरान वबाई बीमारियां फैलने के भी अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज के हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओहदेदारों ने बताया कि इतवार के दिन 22,000 लोगों को बचाया गया। बारिश का यह सिलसिला
8 اگست کو شروع ہوا تھا۔ اس سے پہلے جون کے مہینے میں بھی بارش ہوئی تھی اور جون کے بعد سے اب تک بارش اور سیلاب سے متعلق حادثات میں مرنے والوں کی تعداد 400 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ایسا اندیشہ ہے کہ ابھی کم سے کم 1000 لوگ چنگنور کے آس پاس 5 دیہاتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انڈین نیوی کی ایک ٹیم نے تھرسور ضلع میں ایک ندی کو پار کرنے کے لیے رسیوں کی مدد سے ایک عبوری پل بنایا ہے، جس کے ذریعے 100 سے زیادہ لوگوں کو بچایا گیا۔ کوچی کے لیے کمرشل فلائٹ شروع ہوئی ہیں۔ سیلاب کے بارے میں الگ الگ لوگوں کی الگ الگ کہانیاں ہیں۔ کئی لوگ اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئے ہیں۔ کیرلا کے چیف منسٹر پی وجے نے کہا کہ صاف پینے کا پانی پہنچانا ایک اہم ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ 33 ملین لوگوں کے لیے بجلی بحال کرنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، جسے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چیف منسٹر نے منگل کے دن ایک آل پارٹی میٹنگ بلائی ہے، جس میں راحت اور باز آبادکاری کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس دوران مرکزی حکومت نے وبائی بیماریوں کی روک تھام کے لیے 3757 میڈیکل کیمپس قائم کیے ہیں۔ بیماریوں کو روکنے کے لیے دوائیں بھیجی جا رہی ہیں۔ سرکاری عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 7,24,000 لوگ سیلاب کی وجہ سے بے گھر ہوئے ہیں، جنہیں 5,645 ریلیف کیمپس میں رکھا گیا ہے۔ مرکزی وزیر کے جے الفونس نے کہا کہ صرف کھانا اور کپڑے نہیں بلکہ کیرلا کو دوبارہ بنانے کے لیے تکنیکی مدد کی بھی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیرلا کو پھر سے پٹری پر لانے کے لیے تکنیکی صلاحیت رکھنے والوں کی ضرورت ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ 24 لاکھ خوش نصیب مسلمانوں نے حج ادا کیا۔ میدان عرفات میں گڑ گڑا کر دعائیں، حاجی مزدلفہ روانہ۔ اللہ سے ڈرنے والے ہی کامیاب، مسلمان تقوی اختیار کریں، عدل و انصاف سے فیصلے کریں۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج۔ امریکہ مسلمانوں کو لڑا رہا ہے، دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنائیں، حج پر خامنائی کا پیام۔ مکہ میں غلاف کعبہ بدلنے کی تقریب، عبد الرحمن السدیس اور خالد الفیصل نے حصہ لیا۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن اسرائیل پہنچے۔ نتن یاہو نے کہا ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے نہیں دیں گے۔ انقرہ میں امریکی سفارت خانے کے باہر فائرنگ، طیب اردوان نے کہا ترکی کی معیشت پر حملہ، قومی جھنڈے پر حملہ ہے۔ مودی نے لکھا عمران خان کو خط، وزیر اعظم بننے پر مبارکباد، پاکستان نے کہا بات چیت چاہتے ہیں۔ عمران خان کی نئی کیبنٹ نے لیا حلف، نواز شریف کے ملک چھوڑنے پر پابندی۔ کیرلا میں پانی کی سطح ہوئی کم، وبائی بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ، ہلاک ہونے والوں کی تعداد 400 سے زیادہ ہو گئی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔